اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو ان یشرک کہ شریک ٹھہرایا جائے بہ اس کا، و یغفر اور بخش دے گا ما جو گناہ دون ذالک اس کے سوا ہیں، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ومن یشرک اور جو کوئی شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کا، فقد افتری اسما عظیما تو اس نے باندھا اللہ پر بہت بڑا جھوٹ۔ الم تری کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کو، یزکون انفسہم جو پاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ حالانکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے من یشاء جسے چاہے، ولا یظلمون فتیلا اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر دھاگ کے برابر۔ انظر دیکھیے، کیسا یفترون علی اللہ الکذب باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اور اللہ کافی ہے، اور کافی ہے یہی اسم مبینہ کھلا گناہ۔ الم تر الی الذین کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب کا، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبت بتوں پر، والطاغوت اور شیطانوں پر، ویقولون اور کہتے ہیں للذین کفروا ان کی نسبت جو کافر ہیں، ہؤلاء اہدی یہ لوگ کیا ہیں زیادہ درست ہیں، من الذین آمنوا مومنوں کی نسبت سبیلا راستے کے لحاظ سے، اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہیں لعنہم اللہ لعنت کی اللہ نے ان پر، ومن یلعن اللہ اور جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا تو ہرگز آپ نہ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عذاب آ جانے سے پہلے کیا کریں، آپ ایمان لے آئیں، آپ ایمان لے آئیں۔ جب میرا عذاب آ جائے گا تو اس وقت آپ ایمان لائیں گے، آپ کو اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک گناہ ہے نا، یہ کیا ہے، ناقابل معافی ہے، ناقابل معافی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک والا گناہ ہے۔ جس آدمی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، نبی کو ٹھہرایا، ولی کو ٹھہرایا، غوث قطب ابدال کو ٹھہرایا، پیر مولوی کو شریک ٹھہرایا، جن فرشتوں کو شریک ٹھہرایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میں اس کا یہ گناہ معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ اس کے جو کیا ہے نیچے ہے نا، اس کے جو نیچے ہیں میں چاہوں گا تو کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا نا اس نے میرے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا، بہت بڑا کیا باندھا، جھوٹ باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت حسن یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان یہودیوں اور یہود و نصارہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم کیا ہیں، خود بھی شرک کرتے ہیں اور لوگوں بھی کیا سکھاتے ہیں، شرک سکھاتے ہیں، اور لوگوں جو جاہل عوام ہے اور جو جہلاء ہیں ان کے دلوں میں اپنا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اللہ کے بیٹے اور اللہ کے کیا ہیں، محبوب ہیں، کیا ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور کیا ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ نے جواب دیا
جس کو میں چاہوں میں کیا کرتا ہوں اس کو پاک کرتا ہوں، میں کیا جس کو چاہوں اس کو کیا کرتا ہوں پاک کرتا ہوں۔ ولا یظلمون فتیلا، ایک تل کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس وقت یہود و نصارہ نے کہا نا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم اللہ کے کیا ہیں بیٹے ہیں، ہم اللہ کے کیا ہیں محبوب ہیں۔ میرا پاک پیغمبر ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ کے تم پیارے ہو، اللہ کے تم محبوب ہو، اللہ کے تم کیا ہو بیٹے ہو، پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ جو پیارا ہوتا ہے وہ اپنے محب اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، محب اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا۔ اگر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے کیا ہیں محبوب ہیں، لیکن بلکہ خود آپ نے اقرار کیا، کیا کیا؟ خود آپ نے اقرار کیا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہم ہی کیا جائیں گے وقالت الیہود والنصارى، ہم ہی کیا جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ اگر بالفرض والمحال ہم جنت میں نہ گئے، اگر ہمیں عذاب ہوگا آگ کا تو چند دن ہوگا، کیا ہوگا؟ چند دن ہوگا۔ آپ نے خود اقرار کیا کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو الا ایام معدودات، چند دن گنتی کی ہوگا۔ پھر اللہ کے آپ پیارے ہیں محبوب ہیں تو پھر اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، تم کیا ہو بشر ہو، تم کیا ہو بشر ہو، انسان ہو، کیا ہو انسان ہو۔ کسی صوفی نے کسی فقیہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ میں اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، میں اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا۔ وہ خاموش ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ اچانک صحابہ فرماتے ہیں کہ گلی کے اندر ایک جماعت آ رہی تھی، کیا؟ ایک جماعت آ رہی تھی اور گلی کے اندر چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا۔ جس وقت اس عورت نے دیکھا نا کہ جماعت آ رہی ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے، یہ جماعت تو میرے بیٹے کو پیروں کے نیچے روند کر کیا کر دے گی؟ مار دے گی، ختم کر دے گی۔ اس نے کہا ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ اس نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا نا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ ماں کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے بیٹے کو کیا ہو؟ جہنم کا عذاب ہو، جہنم کا عذاب ہو۔ یہ ماں بیٹے کو کبھی جہنم میں نہیں پھینکے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یارو یہ تو ماں ہے نا، یہ تو کیا ہے؟ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو کبھی آگ کے اندر نہیں پھینکتی، لیکن اللہ رب العزت تو وہ ہے جو اپنے بندے کو کبھی عذاب نہیں دیتا، لیکن جو بندوں کو عذاب دیتا ہے بما کسبت ایدیہم، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے اللہ عذاب دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی عذاب نہیں دیتا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کیا ہے؟ حاکم ہے، عادل ہے، کیا ہے؟ حاکم ہے، عادل ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو نہیں چاہتا کہ وہ کیا دے؟ عذاب دے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا ہے اللہ کو تمہیں کیا دے؟ عذاب دے۔ وَآمَنْتُمْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر ہم شکر ادا کریں، اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں تو پھر ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اگر ہم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، سب سے نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر بندہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شریک نہ ٹھہرائے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ کے اوپر ہم ایمان لائیں گے، تو پھر ہمیں اللہ عذاب نہیں دیتا، پھر ہمیں اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک تل کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے میرے پاک پیغمبر کیسا حال ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کے اوپر کیا باندھتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا باندھتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں۔
وکفا بہ اسم مبینہ، اور کافی ہے یہی کھلا گناہ۔ یہ کیا ہے؟ یہی کھلا گناہ کافی ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے پاک پیغمبر آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو کتاب کا ایک حصہ، کچھ حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر، وہ ایمان لاتے ہیں، جبت کہتے ہیں بت کو، جبت کہتے ہیں کس کو؟ بت کو۔ والطاغوت، والطاغوت، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو۔ میرے پاک پیغمبر آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی، وہ ایمان بتوں کے اوپر اور شیطان کے اوپر رکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی بندگی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اپنی مشکلات، اپنی حاجات میں کن کو پکارتے ہیں؟ بتوں کو پکارتے ہیں۔ کن کو پکارتے ہیں؟ بتوں کو پکارتے ہیں۔ سامنے تو بت ہوتا ہے لیکن عبادت کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ شیطان کی۔ عبادت کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ شیطان کی۔ شیطان بولتا ہے بتوں سے، شیطان بولتا ہے بتوں سے، آوازیں نکالتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہمارا معبود بول رہا ہے، یہ کیا؟ ہمارا معبود بول رہا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں نسبت ان لوگوں کی جو کافر ہیں، جو کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، جو پتوں کی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے آگے سجدے، نظر و نیازہ، منتا منوتی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ زیادہ راہ راست پر ہے۔ یہ کیا ہیں؟ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ مسلمانوں سے کیا ہیں؟ زیادہ راہ راست پر ہیں، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کرتے شرک ہیں، کرتے اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، مشکلات میں، حاجات میں اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، کرتے شرک ہیں، سمجھتے کیا ہیں؟ عشق ہے۔ سمجھتے کیا ہیں؟ عشق سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے، جو شیطان کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں سے کیا ہیں؟ بہتر ہیں، یہ کیا ہیں؟ زیادہ راہ راست پر ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یلعن لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ، اللہ نے ان لوگوں کے اوپر کیا کی؟ لعنت کی۔ کیا کی؟ لعنت کی ان کے اوپر، جنہوں نے بتوں کی عبادت کی، جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، اور جنہوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہے؟ راہ راست پر نہیں ہیں، یہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ کیا ہیں؟ زیادہ راہ راست پر ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یلعن اللہ، جس کے اوپر میں لعنت کر دوں نا، فلن تجد لہ نصیرا، اس کائنات کے اندر میرے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے۔